عربوں کے ہاں اب تک بھی، یعنی اونٹوں کو سب سے زیادہ اس زمانے سے ان کے یہاں عمدہ مال یہی ہے۔ یہ آپ کا جام صادق علی تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے تھے، تو وہاں سے عرب آگے، دبئی کے آگے، تو انہوں نے 4-5 بہترین قسم کے اونٹوں کو دے دیے، بوریاں بھر بھر کر کے سندھ کی گھاس اس نے لانچوں کے اندر جہازوں میں ڈال دیا، اونٹوں کو رخصت کیا یہاں پر آ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پہ گڈانی وغیرہ پر جہاں سے جہاز جا رہے ہیں، اور اونٹوں کو رخصت کیا جام صادق صاحب نے، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھاس ماس بھی دے دیا۔ اس کے بعد دبئی والے نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، آپ کا خوب اکرام کریں گے۔ جب یہ چلا گیا تو وہاں ان کو پجارو گاڑی، کئی گاڑیاں دے دی۔ تو یہ اس کو عربی مربی تو آتی نہیں تھی، کہنے لگے کہ یا شیخ انا جمل انا ابل فو 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 انت سیارہ مافی فو فو فو، میں نے آپ کو اونٹ دیا تو بوریاں بھر کر کے گھاس بھی آپ کو سندھ کی دے دی، اور آپ نے جو ہے نا مجھے جو پجارو گاڑیاں دی ہے تو مافی شے نفت پٹرول منفت، اس کے پٹرول آپ نے نہیں دیے۔ اس نے پیسے نکال کر کے اور دیا، کہا یہ لے لو۔ عربوں کے یہاں بھی، اور ماشاءاللہ جب مقابلہ ہوتا ہے اونٹوں پر لاکھوں درہم دیتے ہیں، اور جب حافظوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو حافظ صاحب کو 40,000 یا 50,000 درہم دیتے ہیں۔ حافظوں کا، مولویوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا، حافظ اور مولویوں کا مقابلہ ہوتا ہے، تو جو حافظ صاحب قرآن کا خوب حافظ ماہر ہے وہ جیت جاتا ہے تو 40-50 ہزار اس کو درہم دیتے ہیں اور ریال اس کو دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی یہی ہے، کرکٹ پر کروڑوں خرچ ہے، کرکٹ پر کروڑوں خرچ ہے، اور مدرسے میں خرچ خاک کریں گے، مدرسے میں خرچہ مرچہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تلاش کرو کہ کون ان کو دیتا ہے، تو اس کا بھی گلا دبائیں جیسے ملا کا گلا دبایا۔ ایسا بے غیرت دنیا کے اندر کبھی آسمان نے دیکھا بھی نہیں۔ اس قسم کا منحوس، ایک سے ایک منحوس پیدا ہوتا ہے، خود دے گا بھی نہیں، لیکن یہ تلاش کرو کہ کون دے گا۔ تلاشی میں آپ کو بتاتا ہوں، بوڑھی مائیں ہوتی ہے جو یہ ہے کہ آنکھوں سے کوئی نابینا ہے، وہ ہمارے عاجز مائیں ہوتی ہے، عاجز بہنیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ہاتھ سے شل ہے، کوئی ہاتھ سے شل ہے، اس کے پاس چند پیسے ہیں، وہ لا کر کے کبھی کسی مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 200 دیتا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اور کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے۔ ان سب کو گرفتار کرو، ان سب کو گرفتار کرو۔ بوڑھی مائیں، تمہارے پاس شرم بھی تو کوئی ہے یا نہیں ہے؟ غیرت کا نام تم نے کبھی سنا بھی ہے کہ شرم حیا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کو تم دو گے کیا؟ تم نے دیا ہے کرکٹ مرکٹ پہ سارا، ہاکی اور کرکٹ پہ خرچہ، لیکن جو اگر مسجد کی تعمیر میں کچھ دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی پکڑ لو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ پیسے انسان کو بھی خوب گمراہ کر دیتا ہے۔ تو وہ جو برس کی جس کو بیماری تھی، اس نے کہا میرے لیے دعا کرو کہ کھال میری صحیح ہو، چمڑی صحیح آ جائے، رنگ میرا صحیح ہو جائے۔ اونٹ اس کو مل گئے جی، اس کو اونٹ دے، اونٹ ہی اونٹ اس کے پاس۔ اور دوسرا گنجا تھا، اس کے پاس فرشتہ آ گئے۔ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگے دعا کرو کہ میں ایسا گنجا ہوں کہ ہر ایک مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہمارے یہاں کوئی گنجا گزرا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سے گنجے آ کر کے وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، تو لوگ نعرہ لگاتے گنجے کے سر پہ، دوسرے کہتے ہل چلا دو، ہل چلا دو، گنجے کے سر پہ ہل چلا دو، ہل چلا دو، گنجے کے سر پہ ہل چلا دو، ہل چلا دو۔ تو ہمارا وزیر اعظم غصہ ہو گیا، اس نے کہا تمہاری باپ کی پراپرٹی ہے کہ تم یہاں زمین پہ ہل چلاؤ گے؟ ہم بھی یہ نعرہ لگاتے تھے، مولوی لوگ، طالب علم تھا، ہم اس زمانے میں طالب علم تھا، بس گلی گلی میں وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک کہتا تھا گنجے کے سر پہ، دوسرے کا ہل چلا دو، ہل چلا دو، گنجے کے سر پہ ہل چلا دو، ہل چلا دو۔ تو وزیر اعظم کو پتہ چل گیا کہ گلی گلی میں لوگ میرے بارے میں کہتے گنجے کے سر پہ ہل چلا دو، ہل چلا دو، ہل چلا دو۔ تو اس نے جواب وہاں سے ٹیلی ویژن پہ دیا، تمہارے باپ کی زمین ہے کہ تم یہاں پر ہل چلاؤ گے؟ سمجھے؟ ہمارے وزیر اعظم بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے ضروری ہے گنجا بھی ہو، بے دین ہو، لامذہب ہو اور بے وقوف ہو، پتہ بھی اس کو نہ ہو کہ میں وزیر اعظم ہوں یا کیا ہوں، یہ ضروری ہے۔
یہ ضروری ہے۔ اس لیے ایک بے عقل چلا جاتا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنی گلی کوچوں میں جتنا بے دین آپ کو ملے گا، امریکہ ادھر سے فیصلہ کرے گا کہ یہ پاکستان کا آئندہ کا وزیر اعظم۔ وہ ایک امریکی کا ٹکر ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستانی سے کہا کہ تمہارے جیلوں میں تم قیدیوں کو ذلیل کرتے ہو، ان کا کھانا بھی نہیں ہے، ان کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارے امریکہ میں جو قیدی لوگ ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا جرم ہے، جیل میں رکھتے لیکن ایئر کنڈیشن والے کمروں میں کھانا بھی ان کو اچھا دیتے۔ پاکستانی بڑا تیز تھا، کہا کہ تم غلط، ہم لانڈی کے جیل میں رکھتے ہیں چند دن، اور ایئر کنڈیشن نہیں دیتے لیکن چند دنوں کے بعد اس کو اپنے ملک کا صدر بناتے۔ تم بناتے ہو؟ آپ لوگ سمجھ گئے نا لانڈی کا جیل۔ اتنا مولوی صاحب اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے، اتنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنے لانڈی کے جیل میں بیٹھ کر کے آدمی صدر بنتا ہے۔ تو کہا کہ ہم تو ہمارے جتنے چور اور ڈاکو ہیں ان کو چند دن جیل میں رکھ کر کے کسی کو صدر بناتے، کسی کو وزیر اعظم، پھر بھی تم کہتے پاکستان میں قیدیوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو بہت قدر ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا قدر چاہیے، یہ تو قدر کرتے ہیں۔ تو دو گنجا تھا، تو فرشتے نے کہا کیا چاہیے؟ کہا دعا کرو کہ میرا گنجا پن صحیح ہو گیا۔ کہا مال کون سے چاہیے؟ کہنے لگے کہ گائے۔ واہ، گائے 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 اس کے لیے۔ تیسرے کے پاس چلا گیا، نابینا تھا، کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دو، اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میں کم از کم قرآن تو دیکھ سکوں۔ قرآن نہیں، کوئی آسمانی کتاب، وہ تو پرانی بات کی، یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، پہاڑوں کو، ان درختوں کو دیکھ سکوں، میرے لیے دعا۔ اس کے لیے دعا کر دی، اس کی بینائی آ گئی۔ کہنے لگے آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگے کہ مجھے چاہیے، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا، مجھے بکریاں چاہیے۔ اس کے لیے دعا کر دی، بکریاں اس کو ملی۔ اب فرشتے نے کہا کہ چلو، اب وہ جو برس کی بیماری وہ بھی ٹھیک ہو گیا، گنجا صاحب بھی ٹھیک ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ نابینا بھی ٹھیک ہو گیا، اب جا رہا ہوں۔ وہ فرشتے آ گیا، کہنے لگے کہ ایک مسکین آدمی ہوں، پہلے اس کے برس والے کے پاس آگے جو اونٹوں کے مالک، بالکل ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہو گیا، وہ برس کی بیماری بھی اس کی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے فلان جگہ پہ جانا ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس اونٹ بہت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ میں۔ اس نے کہا اللہ نے کہاں دیا؟ یہ تو میں نسل در نسل مالدار ہوں، ہم تو آباء و اجداد سے چلے آ رہے مالدار ہیں، نسل در نسل میں مالدار ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ، ہمارے اخراجات بہت ہیں، ہماری ضروریات بہت ہیں، میرے پاس کوئی اونٹ موٹ نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کہہ رہا ہے آباء و اجداد سے، کیا تجھے برس کی بیماری نہیں تھی؟ اللہ نے آپ کو ٹھیک نہیں کیا؟ کیا تو کنگلا نہیں تھا کہ تجھے اللہ نے اتنے اونٹ دیے، مال دیے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو پرانے سے مالدار۔ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے، میری دعا یہ۔ اللہ نے وہ اونٹوں کو بھی تباہ کر دی، اس کو واپس اسی بیمار۔ چل جی، میری دعا یہی ہے۔ وہ ہو گیا اس طرح، گیا دوسرے کے پاس، گنجے صاحب کے پاس، پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس، کہا کہ جی آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے گائے کی ضرورت ہے کچھ دودھ پینے کے لیے، اور اللہ نے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، گنجے تھے آپ اور یہ مال آپ کو دیا۔ کہنے لگے کون کہتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد سے گائے مالدار ہیں، ہم تو بہکاری نہیں ہے، ہم تو سونے کے چڑیے ہیں اور سونا اور چاندی میں پلے بڑے ہیں بابا، ہم نے کبھی کوئی ایسے نہ میں گنجا تھا نہ کچھ تھا۔ کمینہ جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں، کمینہ جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ چند فوارے ہیں جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، پھولتے بھی ہیں نا ہم لوگ، پھول بھی جاتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں، نہ میں گنجا تھا نہ کچھ تھا، یہ تھا۔ کہہ لگے میری دعا ہے اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے اور اللہ تجھے اسی طرح ذلیل اور محتاج کر دے اگر تو جھوٹ بول۔ ہو گیا اس کا۔ تیسرے کے پاس چلا گیا، کہنے لگے کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، آپ کے پاس ہے کچھ؟ بکریاں ہیں، بہت کچھ ہے، مجھے کچھ دے دو، اور دیکھو کہ آپ نابینا تھے، اللہ نے آپ کو بینا بنا دیا اور بینائی آپ کی آ گئی، آنکھیں آپ کی آ گئی، تو کیا آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، قربان جاؤں اس اللہ کا جس کا تو نام لے رہا۔ واہ محمد، تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیسرے نے کہا
کہ میں بھی قربان ہوں اس رب کے لیے اور میرا مال بھی اس کے لیے قربان ہے، اور آپ کو جتنا بھی چاہیے لے لو لے لو۔ واقعتاً میں نابینا تھا، واقعتاً میں نابینا تھا، اور میرے رب نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اس کی بڑی مہربانی، لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا مبارک ہو تجھے، تیری بینائی بھی مبارک ہو، تیری تندرستی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، فرشتادہ ہوں، اور تیرے دو بغیرت قسم کے ساتھی وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا، تجھے مبارک ہو۔ خیال کر لینا ساتھی کبھی یہ حالت بھی نہ ہو جائے۔ وہ کوئٹہ وغیرہ میں کسی کا باغ تھا اور ڈرائیور غریب وہ گاڑی چلاتا تھا، سیٹھ صاحب کو لے جاتا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے باغ میں گھماتا پھراتا، اور ایک دن یہ ہے کہ سیٹھ صاحب ادھر سے آئے، باغ میں اتار دیا سیٹھ صاحب کو، ادھر سے ڈرائیور صاحب باغ سے چکر لگا کر کے سیب اٹھا کر کے چلتے ہوئے کہا رہا، کہتے دا چاہتا تور کڑی دی، آپ کو کس نے دیا، کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کہا کہ جی نیچے پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ نیچے پڑا ہوا تھا، اجازت آپ نے کیوں نہیں لی؟ کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا۔ اس طرح تم لوگ بنتے ہو؟ ساتھی بتاتے ہیں کہ 3 سال بھی نہیں لگے، 4 سال بھی نہیں لگے، اللہ نے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، خرچہ خرچہ خرچہ، باغ بیچ دیا، پراپرٹی بیچ دی، اور لوگوں نے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹوں نے گھر سے نکال بھی دیا، اب روڈوں پر بھیک مانگ رہا۔ یہ زمانہ ہے جی، یہ زمانہ ہے۔